وسلم جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اولیاء کرام کی چند مبارک عادات۔ اولیاء کرام کی ایک مبارک عادت یہ ہے کہ یہ حضرات ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اولیاء کوئی بھی کام انہوں نے جب کرنا ہو، جب تک اس کے متعلق قرآن و سنت کی رہنمائی حاصل نہ کر لیں وہ کام اس وقت تک نہیں کرتے۔ کیسی پیاری عادت ہے، اور ہم یہ عادت آسانی سے اپنا بھی سکتے ہیں۔ بس اپنا ذہن بنانا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو جس کا شرعی حکم ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم پہلے شرعی رہنمائی دیں پھر وہ کام کریں۔ اگر ہم یہ عادت بنا لیں تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے، بہت سارے نقصانات سے بھی محفوظ رہ جائیں گے۔ بعض دفعہ اچانک کوئی کاروباری منصوبہ ذہن میں آتا ہے یا کوئی مشورہ دے دیتا ہے اور لوگ شرعی رہنمائی کے بغیر وہ کام کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا فلاں کام ہے، پروفٹ والا کام ہے، اتنی ماہانہ انکم آ جاتی ہے، لاکھوں روپے آمدنی آئے گی۔ اب فوراً اس پیسے کی لالچ میں اس میں لگ جاتے ہیں، کرنے میں سیکھنے میں شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جب سال سال کر لیتے ہیں، جب بہت آگے تک نکل چکے ہوتے ہیں، بہت ساری انویسٹمنٹ کر چکے ہوتے ہیں، پھر واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے ناجائز ہے۔ اس وقت پھر پریشان ہوتے ہیں، کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں جائز، اب وہ جائز صورتیں ڈھونڈتے ہیں، ایسے فتوے لاتے ہیں کہ بس کہیں سے کوئی جائز کی صورت مل جائے۔ پھر اس پر اتنی انویسٹمنٹ کی کہ اس کا کیا بنے گا۔ بعض دفعہ ازالے کی صورتیں بنتی ہیں، بعض اوقات جن سے رقم لی ہو انہیں واپس لوٹانی پڑتی ہے، یہ بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا، ازالے کرنا بعد میں دشوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو پہلے سے معلومات لے لیں۔ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے تب تک وہ کام نہ کریں، شرعی معلومات پہلے لے لیں۔ اسی طرح بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں رائج ہیں، کچھ رسمیں جائز ہوتی ہیں، بہت ساری ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ اس معاملے میں شرعی رہنمائی لیتے رہیں۔ غرض کوئی بھی کام کرنا ہو اپنی عادت بنائیں کہ شرعی رہنمائی کے بغیر وہ کام نہیں کرنا۔ اس کے لیے اگر ہم دارالافتاء یا ماہر مفتیان کرام کے نمبر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے تو علماء سے دوستی ہوگی تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نمبر مشکل سے اٹینڈ ہوتے ہیں، جو بڑے مفتیان کرام ہیں دارالافتاء کے نمبر مشکل سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی لنک نکال لیتے ہیں، تو ہم اس معاملے میں بھی علماء سے دوستی ایسی ہو کہ ہم جب چاہیں شرعی مسئلہ پوچھ سکیں، فتویٰ لے سکیں، شرعی رہنمائی لے سکیں۔ نیک لوگوں کی ایک مبارک عادت یہ ہے کہ یہ بلند رتبہ بلند رتبہ لوگ ہر کام میں اللہ کی رضا کے طلبگار تھے، ریاکاری سے بہت بچتے، ہر نیک کام اخلاص کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ انہیں اس بات کی کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ لوگ اچھا سمجھیں گے یا برا۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ جنگ میں تھے، کسی غیر مسلم سے لڑائی چل رہی تھی، حیدر کرار نے اس پر قابو پا لیا۔ اب قریب تھا کہ آپ اسے جہنم میں پہنچا دیتے۔ عین اسی لمحے جب آپ اس کو قتل کرنے لگے اس نے تھوک دیا، معاذ اللہ تھوک ڈال دیا آپ پر۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غصہ اور بڑھ جاتا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، کوئی گالی دے دے، کچھ مار دے، تھوک دے، کوئی ایسا کام کر دے، ہماری انسلٹ کر دے، ہمارا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کافر نے تھوکا، مولا علی جو تھے فوراً پیچھے آ گئے۔ غصہ بڑھنا چاہیے تھا نا، زیادہ تکلیف پہنچاتے، مگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری حرکت پر تو ان کو غصہ آنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے الٹا مجھے معاف کر دیا۔ جب اس نے مولا علی سے اس کی حکمت پوچھی تو آپ نے فرمایا میں نے تلوار صرف اللہ کی رضا کے لیے پکڑی، میں خدا کے حکم کا بندہ ہوں،
میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا۔ اس غیر مسلم نے جب یہ پیارا انداز دیکھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک بزرگ کا معمول تھا کہ ہمیشہ پہلی صف میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ایک دن اتفاقاً پچھلی صف میں جگہ ملی، لیٹ ہو گئے۔ دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو 40 سال سے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، آج یہ پچھلی دوسری صف میں نماز پڑھ رہا ہے۔ جب دل میں یہ خیال آیا، خیال کے آتے ہی آپ نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جتنی 40 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، 30 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، اس میں دکھاوا تھا، لوگوں کے لیے تھا، لہٰذا 30 سال کی نمازیں دوبارہ شروع کی۔ کیا شان ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر نماز میں ایسا خیال آ جائے تو وہ نماز دہرانی ضروری نہیں ہے، مگر اللہ کے بندوں کا تقوی نرالا ہوتا ہے۔ خیر ہمیں بھی چاہیے کہ ریاکاری سے بچیں، ہمیشہ اللہ کی رضا کے طلبگار رہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک پیاری عادت یہ بھی تھی کہ یہ نیک لوگ کسی کے ساتھ بھی ذاتی دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ ہماری عموماً پرسنل دشمنی ہوتی ہے، جس سے ہوتی ہے ذاتیات پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں جو کسی سے کوئی ناراضگی رکھتے ہوں یا دوستی کرتے ہوں۔ دوستی بھی ہماری نفس کی خاطر ہوتی ہے، کسی فائدے کے لیے ہوتی ہے، کوئی دنیاوی بینیفٹ لینے کے لیے ہوتی ہے، اور ہماری دشمنی بھی ہماری ذات کے لیے ہوتی ہے، چونکہ ہمیں اس پہ غصہ آیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی اس نے نقصان کیا ہوتا ہے، ہماری مخالفت کی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں وہ ذاتی دشمنی ہوتی ہے، ذاتی غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار بھی اللہ کی رضا ہوا کرتا تھا، یعنی یہ جس سے دوستی رکھتے تھے تو دنیا کے لیے مال دیکھ کر، ظاہری ٹپ ٹاپ وغیرہ دیکھ کر نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی دوستی لگایا کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو دل میں برا جانتے تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کے دشمنوں سے یہ دشمنی رکھا کرتے تھے۔ مگر افسوس آج کل بھائی بھائی کا گریبان پکڑتا ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے، پڑوسی آپس میں پیار محبت سے نہیں رہتے، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان لڑائیوں کی بنیاد کیا ہے؟ ذاتی بغض، کینہ، حسد، دنیاوی مال و دولت۔ کاش ہم اپنے نفس کی خاطر لڑنا چھوڑ دیں، ہماری زندگی کا معیار صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول بن جائے تو انشاءاللہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ یہاں لوگ بعض کا اکٹھے بھی ہوتے ہیں نا کسی معاملے پر، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہر ایک کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، چاہے کوئی گلی محلے کا کوئی جس سطح کا بھی ہو نا، اکٹھے ہوں گے عموماً اکثر آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی کا ذاتی بینیفٹ ضرور ہوتا ہے کہ مجھے یہ فائدہ اس سے ملنا ہے، میں نے یہ فائدہ اٹھانا ہے، میں نے اس سیاست سے یہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اہداف دل میں بنائے ہوتے ہیں، تو اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بینیفٹ نہیں مل رہا، چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بظاہر اوپر سے اکٹھے ہوتے ہیں، اندر سے دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، سامنے اوپر سے اکٹھے بیٹھے کہ آپس میں دوستی یاری سارا، پیچھے سے ایک دوسرے کے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ معاملات آپ کو بھی نظر آ رہے ہوں گے، ہمارے معاشرے میں گلی محلوں میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، اور سب کو پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا ہر معاملہ اللہ کی رضا پہ، ہم اکٹھے ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض و کینہ بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کاش ہر تعلق صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ ایک مرتبہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا، یا ابا ذر ایو اور الایمان اوثق، اے ابو ذر ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا ہی کے لیے دشمنی رکھنا۔ کسی کی مدد کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کا کچھ فائدہ کرنا ہے، بینیفٹ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ ہی پھر اس کا اجر دے گا۔ کاش ہمیں ہر تعلق صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کی توفیق مل جائے، ورنہ حالات بڑے نازک ہیں۔ حضرت احمد بن حسن جلیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں لوگوں کے آپس کے معاملات کا تعلق دین سے تھا، یہاں تک کہ دین کمزور ہو گیا، یعنی دلوں سے دین کی اہمیت کم ہونے لگی۔ دوسرے زمانے میں لوگ وفا کے ذریعے معاملات کرتے تھے، یہاں تک کہ وفا بھی ختم ہو گئی۔ تیسرے زمانے میں لوگوں نے مروت کے ساتھ معاملات کیے، یعنی انسانیت کی بنا پر ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کے ساتھ معاملات کیے، حتیٰ کہ مروت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور اب کیا رہ گیا؟ لالچ یا خوف۔ یا تو خوف کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یار نہ ہوئے تو یہ ہمارا یہ نقصان کر سکتا ہے، یا پھر کسی لالچ میں اٹیچ ہوئے یہ کام نکل آئے گا، فلاں کام ہو جائے گا، کچھ مالی فائدہ ہو جائے گا، تو یا لالچ رہ گئی ہے یا خوف۔
اب لوگ ان دو وجوہات کے بنا پر ایک دوسرے سے اکٹھے ہوتے ہیں. پہلے تھا مروت والا، اور اس سے پہلے تھی وفا، اور اس سے پہلے تھی دین کی وجہ سے. لیکن اب تو معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے. اللہ پاک ہمیں حرص و حوث، ذاتی دشمنی، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرمائے. حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوحے انسان کو. اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. اللہ کے نیک بندوں کی ایک مبارک عادت یہ بھی تھی کہ یہ حضرات دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. اگرچہ خود انہیں تکلیف بھی اٹھانی پڑ جاتی، مگر یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے، دوسروں کے لیے ایثار کیا کرتے تھے، دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. حضرت نوری، حضرت رقام اور حضرت ابو حمزہ یہ تینوں صوفی بزرگ ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ خلیفہ کا ایک وزیر صوفیاء کرام کا دشمن ہو گیا. اس نے ان تینوں بزرگوں کے متعلق خلیفہ کے کان بھرے، اور خلیفہ نے تینوں بزرگوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا. چنانچہ ان تینوں بزرگوں کو خلیفہ کے سامنے لایا گیا. خلیفہ نے حکم دیا کہ تینوں کی گردن مار دی جائے. حکم پر عمل درآمد شروع ہوا. جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا اور سب سے پہلے حضرت رقام رحمۃ اللہ کو شہید کرنا چاہا. یہ دیکھ کر دوسرے بزرگ حضرت نوری جلدی سے اٹھے اور حضرت رقام کی جگہ تلوار کی زد میں بیٹھ گئے. جلاد بولا، اے شخص، یہ تلوار کو کھیل نہیں ہے. حضرت نوری نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر دنیا میں سب سے عزیز چیز زندگی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے جو بقیہ چند سانس ہیں میں اپنے بھائی کے لیے قربان ہو جاؤں. پہلے میری گردن اڑاؤ، میرے بھائی کو چند سانس اور مل جائیں گی، ان کی گردن میرے بعد اڑانا. خلیفہ نے جب یہ بات سنی تو معاملہ سمجھ گیا. چنانچہ قاضی کو ان بزرگوں کے متعلق تحقیق کا حکم دیا کہ آخر ان تینوں بزرگوں کو باعزت طور پہ رہا کر دیا. یہ ہے ایثار کہ نہیں، پہلے ان کی گردن نہیں اڑانی، پہلے میری گردن اڑاؤ. یہ ایثار قربانی دے رہے ہیں کہ چند سانسیں میرے دوست کو زیادہ مل جائیں. یہ ہوتی قربانی، مرتے وقت بھی، آخری ٹائم بھی یہ قربانی. تو ایک دوسرے سے پڑھ کر قربانیاں دینے کی عادت بنائیں، دوسروں کو راحت پہنچانے کا ذہن بنائیں. جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے مخلص ہو جائیں گے، ان کی خاطر قربانیاں دینے کا ذہن بنا لیں گے، تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی محبت دلوں میں بڑھے گی، مسائل حل ہوں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. جذبہ ایثار دل میں ہو اگر مسئلوں کا حل نکلتا جائے گا. نیک لوگوں کی یہ چند مبارک عادات ہم نے سنی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان عادات کو اپنائیں اور نیک لوگوں کو ہی اپنا آئیڈیل بنائیں. صحابہ کرام کی یہ مبارک تمنا جس کا بیان ہم نے شروع میں سنا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. کاش یہ تمنا دل میں بڑھانا ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. الحمدللہ.